ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال جل وعلا في مقام آخر إن الحسنات يذهبن السيئات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وقال إن الناس بخلق حسن. رواه الترمذي وحسنه. حاضرین اجماع، ہر قسم کی تعریف و توصیف کبریائی و بڑائی اللہ رب العالمین کی ذات و صفات ہے. جس ذات العالی تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا اور ہم سب کو ایمان اسلام کی عظیم نعمت سے سرفراز کیا. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر بالخصوص ہمارے رات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. خطبہ رسولہ کے بعد سورہ ہود کی ایک آیت کا ایک حصہ اور ساتھ ہی ساتھ جامع ترمذی کی ایک مشہور روایت کہی گئی ہے. اس مناسبت سے آج کے جمعے کے خطبے میں ایک بات بتائی جائے گی کہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. نیکیوں کا فائدہ یہ ہے کہ ہم جو اچھا کام کر رہے ہیں، نیکی کا کام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، گناہوں سے بچ رہے ہیں، اچھا کام کر رہے ہیں، اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری نیکیوں کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. جیسا کہ اللہ رب العالمین نے سورہ ہود کے اندر فرمایا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک یہ نیکیاں اچھائیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں. نیک کام کرنے کا فائدہ بتایا جا رہا ہے کہ برائیاں اس سے ختم ہو جاتی ہیں، گناہ اس سے مٹا دی جاتے ہیں. یا یوں کہہ لیجیے کہ نیک کام کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ہمارے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ایک حدیث میں فرمایا اتق اللہ حیثما کنت، تم جہاں بھی رہو اللہ سے ڈرو، تم جہاں بھی رہو اللہ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ کا خوف کرو. تم کہیں بھی رہو، کس حال میں ہو، جس جگہ بھی ہو، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا تقویٰ اختیار کرو، اللہ سے ڈرو. وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُوهَا، گناہ کے بعد نیکی کر لیا کرو. انسان ہونے کے ناطے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، برائی ہو گئی، نیکی کام کرو، کیونکہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے. وَقَالَ لِلنَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، پیارے نبی نے آگے فرمایا کہ لوگوں سے اچھے اخلاق سے پیش آؤ. یہاں پر 3 باتوں کی تعلیم دی جاتی ہے. ایک یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کا تقویٰ رکھنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا ادب ہے. ہم جہاں بھی رہیں
اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہے، اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق اچھا ہونا چاہیے، ہمارا اخلاق اللہ رب العالمین کے ساتھ، خالق کے ساتھ اچھا ہونا چاہیے۔ دوسرا عادت بتایا گیا اگر کوئی گناہ کر لو تو گناہ کے وقت نیکی کرو، کیونکہ نیکی گناہوں کو مٹا دیتی ہے، نیکی گناہوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ ہمارا عادت ہے، ہم اپنے آپ کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں، اپنے نفس کے ساتھ کیسا سلوک کر رہے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ اپنے نفس کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے، گناہ تم سے ہوا ہے، گناہ کرنے کے بعد نیکی کرو، اچھا کام کرو، نیک عمل کرو، سدھر جاؤ، اس سے گناہ معاف ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقرب حاصل ہوگا۔ تیسرے نمبر پر آپ نے فرمایا کہ وقار للناس بخلق حسن، کہ لوگوں سے اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آؤ، یعنی ہمارا اخلاق، ہمارا تعلق سماج کے ساتھ، معاشرے کے ساتھ، پاک لوگ کے ساتھ، گاؤں والوں کے ساتھ، شہر والوں کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے، یہ ہمارے کیریکٹر کی تعلیم ہے، کیریکٹر ہمارا اچھا ہونا چاہیے، کیریکٹر لوگ پر اچھا سلوک کرو۔ تو تین باتوں میں ایک اہم بات کی جو آپ کے سامنے رکھی گئی، نبی علیہ السلام سے پڑھی گئی کہ نیکی کے بعد، گناہ کے بعد، برائی کے بعد نیکی کرو، کیونکہ نیکی کا فائدہ ہے کہ گناہ کو مٹا دیتا ہے۔ آئیے کچھ اعمال دیکھتے ہیں، کچھ نیکیاں دیکھتے ہیں کہ نیکی کرنے کی وجہ سے گناہ معاف ہو جائے، یعنی وہ کون سی نیکیاں ہیں، وہ کون سے اعمال ہیں کہ اگر ہم اس کو کرتے ہیں، انجام دیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ پہلی نیکی ہے نماز کی پابندی، نماز کی پابندی۔ ہم پنج وقتہ نمازوں کی پابندی کر رہے ہیں اور کرنا چاہیے، اس کا فائدہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ ہم وضو کریں، ہمارے جسم کے ہر حصے سے جہاں پانی ٹپکتا ہے، ناخن سے، انگلی سے، چہرے سے، ناک سے، منہ سے، آنکھ سے، ہاتھ سے، پیر سے، کوہنی سے، جس جگہ سے وضو کا پانی ٹپکتا ہے اللہ تعالیٰ کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث کہتا ہے کہ آپ کی وضو بنا کر کے پانی ہوتا ہے تو گویا اپنے گناہوں سے بالکل صاف ہو گیا، گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو گیا، اس کے گناہ دھل دیے۔ گھر سے مسجد کے لیے آتا ہے، وضو بنا کے آتا ہے، ایک قدم بڑھاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایک نیکی کو بلند کرتا ہے، نیکی لکھتا ہے اور برائی کو معاف کر دیتا ہے، درجات کو بلند کرتا ہے۔ نماز پڑھ کر کے آدمی فارغ ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے فرمایا کہ جو آدمی وضو کی پابندی کرے، نماز کی پابندی کرے، اس کے جسم سے سارے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، جیسے کہ پتھر کے موسم میں ہلکی سی ہوا چلتی ہے، ہوا کے جھونکے سے یہ پتے درخت بالکل خالی ہو جاتے ہیں، ایسی ہمارے جسم سے گناہ صاف ہو جاتے ہیں، دور ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ نماز کی پابندی کی وجہ سے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا، راستے میں آ رہے تھے، انہوں نے ایک عورت کو بوسا دیا۔ دیکھ کتنا بڑا گناہ، گناہ کا ہے کہ کسی عورت کو، چلتی ہوئی عورت کو چھیڑ دیا جائے، اس کو بوسا دے دی جائے، غلطی ہوگی، گناہ ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تشریف لا اور کہا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی کہ میں نے راہ چلتی عورت کو بوسا دے دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سمجھایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز پڑھی، پھر انہوں نے کہا مجھ سے غلطی ہو گئی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم نے نماز نہیں پڑھی؟ نماز نہیں پڑھی؟ کہا نہیں، کہا نماز پڑھ لی، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ یہ مطلب نہیں کہ کھل کے گناہ کو آپ نماز میں گناہ معاف ہو، یہ مطلب نہیں، مطلب ہے کہ ہمارے دل میں گناہ کا احساس ہونا چاہیے، اس پر ہمیں ندامت کا حاصل آنا چاہیے، تب گناہ معاف ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی، ان الحسنات یذہبن السیئات، دیکھو نیکی کی وجہ سے برائیاں مٹا دی جاتی ہیں، نیکیاں برائیوں کو ختم کر دیتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ آدمی کے دل میں گناہ کا احساس ہو، ندامت کا آنسو آئے، اللہ تعالیٰ سے ڈرے، گناہ کو چھوڑ دے، تب اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرے۔ یہ نہیں کہ ہم زنا کریں آگے نماز پڑھیں، زنا کریں نماز پڑھیں، شراب پی آگے نماز پڑھیں، چوری کریں آگے نماز پڑھیں، یہ مطلب نہیں ہے۔
مطلب یہ ہے کہ ہم کوئی بھی برائی ہو جائے، غلطی ہو جائے، ہم نماز کی پابندی کریں، نیک عمل کریں، لیکن اس سے توبہ اور استغفار اور گناہوں کو چھوڑ دینے کا احساس بھی ہو اور اللہ تعالی کی خشیت بھی ہو، آنکھ سے آنسو بھی جاری ہو، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے گناہ معاف ہو گئے۔ انہوں نے کہا کیا یہ فضیلت کہ میں نے ایسی حرکت کی اور میرے گناہ معاف ہو گئے، یہ صرف میرے لیے خاص ہے؟ الہذا کیا یہ میرے لیے خصوصی کیا نام ہے یہ فضیلت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، یہ سارے لوگوں کے ساتھ ایسا ہی ہے۔ یعنی اگر آدمی سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے اور آدمی اس گناہ کو چھوڑ دے اور احساس ندامت کا آنسو آئے اور ندامت کا آنسو آئے اور اس گناہ کا احساس نظر کے اندر رکھے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرتا ہے، نیکی کی نہیں ہے۔ ایک دوسرا راستہ یہ ہے کہ توبہ کی نماز پڑھی ہے، ہمارا توبہ کی نماز کیا ہے؟ توبہ کی نماز پڑھی ہے کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من رجل يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر ثم يصلي ثم يستغفر الله الا غفر الله له۔ جو آدمی گناہ کرتا ہے، یعنی انسان ہونے کی ناطے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، لیکن اب گناہ ہونے کے بعد آدمی افسوس کر رہا ہے اور اپنی غلطی پر ندامت کا آنسو آ رہا ہے اور پھر اس کی توبہ استغفار کے لیے گناہوں کی مغفرت کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس آدمی سے گناہ ہو جائے پھر وہ گناہ کے بعد وضو کرے، وضو کرنے کے بعد کھڑے ہو کے نماز پڑھے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کرے، توبہ کرے، پھر گناہوں سے معافی چاہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے گناہوں کو معاف کر دے گا، بندے کے گناہ کو معاف کر دے گا۔ یعنی ہم سے غلطی ہوئی، گناہ ہوا، ہم کیا کریں؟ ہم سے بڑی غلطی ہوگی، ہم کیا کریں؟ ہم وضو بنائے، 2 رکعت نماز پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی چاہے، استغفار چاہے، مغفرت کی دعا کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیکی کی وجہ سے ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ تیسرا راستہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی مغفرت کیسے چاہیں؟ نیکیوں کے حوالے سے رمضان کا روزہ رکھنا، رمضان کا روزہ بھی یہ گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان، جو آدمی رمضان کا روزہ رکھے، کیسے؟ ایمان ایمان کے ساتھ، اجر و ثواب کی امید کے ساتھ۔ یہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے صرف دکھانے کے لیے نہیں، یہ آدمی روزہ رکھ رہا ہے اللہ رب العالمین پر ایمان کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور مزید یہ کہ اس روزے کی وجہ سے اجر و ثواب کی امید رکھ رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کو معاف کر دے گا جو اس سے پہلے گناہ ہو چکے۔ یہ رمضان آنے سے پہلے جو بھی گناہ ہو چکے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا رمضان کے روزے کی وجہ سے۔ یہ روزے کی فضیلت ہے۔ تو اس نیک عمل کے ذریعے سے بھی ہم اپنے گناہوں کی مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے نیک کام میں ایک کام یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کی خدمت کریں۔ گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو جائے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، تو ایک نیکی یہ بھی ہے کہ ہم مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کریں، مخلوق کی خدمت کریں، مخلوق کے کام آئے۔ وہ کوئی ضروری کہ مخلوق انسان نہیں ہو، جس بھی مخلوق کے اندر جان ہے، وہ جانور ہی کیوں نہ ہو، وہ جنت میں حیوان ہی کیوں نہ ہو، کسی بھی مخلوق جس کے اندر جان ہے ہم اس کی خدمت کریں، اس سے بھی ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے، ہمارے گناہ معاف کیے جاتے ہیں۔ کیا ہم نہیں جانتے اس واقعے کو؟ صحیح بخاری کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ بنی اسرائیل کی ایک خاتون جو فاحشہ تھی، جن فروش تھی، بدکار تھی، راستے میں جا رہی تھی، کہیں جا رہی تھی، اس کو پیاس لگی، کنویں کے بعد پانی نکال کر اس نے پانی پیا، خاتون کو پیاس لگی، اس نے پانی نوش کیا، پھر جب واپس جا رہی کنویں کے پاس سے اپنے راستے میں جا رہی ہے، راستے میں کیا دیکھی وہ کتا گیدڑی جو مٹی ہے کیچڑ اس کو چاہتا ہے اور اپنی زبان پر سلامت حاصل کر رہا ہے۔ اس عورت نے سوچا کہ جیسے بڑی انسان ہوں، ایسے یہ جانور ہے، مجھ کو جیسے پیاس لگی اس کو بھی پیاس لگی ہے۔ وہ جانیہ عورت اپنے دوپٹے کو موزے سے، اپنے دوپٹے کو موزے سے باندھ دیے اور چمڑے کے موزے کے سہارے سے اور پانی پر کھینچ کر کے کتے کو پلاتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس عمل کو اتنا قبول کیا
کہ اس زانیہ فاحشہ بدکار گنہگار زانیہ عورت کو اللہ تعالیٰ معاف کر دیا. صرف نیکی کیا تھی, عمل کیا تھا؟ صرف عمل اتنا ہی تھا کہ اس نے مخلوق کے ساتھ نرمی کی, مخلوق کو پانی پلایا, مخلوق کی خدمت کی. تو یہ بھی ہمارے گناہوں کی مغفرت کا ایک بنیادی حصہ ہے کہ ہم اپنے سماج کے لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور مخلوق کی خدمت کریں, ان کے ساتھ آسانی کریں, ان کے ساتھ آسانی کریں, ان کی خدمت کریں, جو کمزور ہے غریب ہے ان کو کھلائے پہنائے. اس سے بھی اللہ تعالیٰ نے گناہوں کو معاف کرتا ہے. اب سوچیے کہ اس خاتون کو اللہ نے معاف کیا, اس خاتون کو جو بدکار عورت تھی, جو جس فروش عورت تھی, اور اس نے کیا کیا تھا؟ دنیا کے سب سے بڑی جانور کتے کو پالنا ہے. اللہ ابن قیم اس بارے میں لکھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کتے کو پانی پلانے کے لیے معاف کر رہا ہے. کس عورت کو معاف کر رہا ہے؟ زانیہ بدکار اور خطاکار عورت کو معاف کر رہا ہے. اس آدمی کا کیا معاملہ ہو سکتا ہے, اس آدمی کی کیا خوش نصیبی ہو سکتی ہے, اس آدمی کی کیا مقام ہو سکتا ہے جو گنہگار آدمی ہو اور گناہوں کی مغفرت چاہتا ہو, وہ کسی نمازی کو کھلائے, کسی مسلمان کو پہنائے, کسی مسلمان کے دھوکے کو کھلائے, کسی مسلمان کی کام ہے. یہاں جانور کو کھلایا جا رہا ہے, اس کو معافی ملے گی. یہاں اگر مسلمان کو, اللہ کے نیک بندوں کو, اللہ کے نیک لوگوں کو کھلایا جائے, پہنایا جائے, ان کے کام آ جائے, ان کی مدد کی جائے, ان کی خدمت کی جائے, اس کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے, چھوڑا جا سکتی ہے. کہ کتے کو پلانے کی وجہ سے جو سب سے خبیث اور سب سے غلیظ جانور ہے, اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے, اس عورت کے گناہ کو معاف کر سکتا ہے. تو اس آدمی کی کیا فضیلت ہو سکتی ہے, اس کی کیا سعادت ہو سکتی ہے کہ جو نیک لوگوں کو کھلائے, نیک لوگوں کو پہنائے, نیک لوگوں کو ملائے, نیک لوگوں کے کام ہے. اس سے بھی ہمارے گناہوں کی مغفرت ہوتی ہے. اسی طریقے سے گناہوں کی مغفرت کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں. نیکیوں کے تسلسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہجرت سے بھی گناہوں کو معاف کرتا ہے. یہ تو بتایا گیا کہ گناہ ہو جائے نیکی کرو, کیونکہ نیکی کا فائدہ ہے کہ گناہوں کو ختم کر دیا جائے. یہ نیکیاں گناہوں کو مٹاتی ہیں. آدمی ہجرت کرے اللہ کی خاطر, اپنے وطن کو, اپنے کاروبار کو, اپنے گھر کو, اپنی پراپرٹی کو, اپنی زمین کو اللہ کے واسطے چھوڑ دے, کیونکہ جس جگہ وہ رہ رہا ہے اسلام پر عمل کرنے میں دشواری ہے, ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنا اس کے لیے مشکل ہو رہا ہے. وہ آدمی ہجرت کر کے ایسے شہر میں جا رہا ہے جب مسلمانوں کی میجورٹی ہے, مسلمانوں کی اکثریت ہے. ایسا مسلمان جو اللہ کے دین کی خاطر اپنی ساری چیزوں کو چھوڑ دے, اپنی ساری چیزوں کو قربان کر دے, اپنی دولت کو, اپنی پراپرٹی کو, اپنے گھر کو, اپنے کاروبار کو, اپنے سارے علاقے کو, دوست احباب کو, سب کو چھوڑ رہا ہے. کیوں چھوڑ رہا ہے؟ صرف اور صرف اللہ کے دین کی خاطر. ہجرت اسی کا نام ہے. جہاں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہو, آدمی اس کو چھوڑ دے, اپنے وطن کو چھوڑ دے اور ایسی جگہ پہ چلا جائے جہاں پہ دین پر عمل کرنا اس کے لیے آسانی ہے. جیسے مکہ کے مسلمان شروع کے زمانے میں مکہ کے مسلمانوں پر مکہ میں ظلم ہوتا تھا. اللہ کے لیے کہا حبشہ چلے جاؤ, اللہ کے لیے کہا مدینہ چلے جاؤ. یہ مسلمان اپنا سارا کاروبار, ساری دولت, ساری پراپرٹی سب چھوڑ کر کے حبشہ چلے گئے, بعد میں مدینہ چلے گئے. اللہ کے لیے اللہ نے ہجرت کی فضیلت بتائی, کہا وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِي مَا كَانَ قَبْلَهَا. ہجرت کرنے سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں, پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. ایک واقعہ حضرت عمرو بن طفیل الدوسی رضی اللہ عنہ مدینہ کا, یمن سے مدینہ بہت پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. نبوت کے 6 یا 8 برس کے بعد انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. شروع مسلمان ہوئے. جب مسلمان مکہ سے ہجرت سے مدینہ آئے تو حضرت طفیل بن عمرو الدوسی یمن سے مدینہ تشریف لائے. ان کے ساتھ ایک اور دوست تھے, وہ بھی مسلمان ہوئے, وہ بھی ہجرت کر کے مدینہ آئے. لیکن نیکی کی فضیلت کا, نیکی کا فائدہ کیا ہے؟ کہا کہ وہ جو میرے ساتھی تھے, تو پہلے دوستی کہتے میرے ساتھی تھے, مسلمان ہوئے, ہجرت کیے, میرے ساتھ مدینہ آئے, ان کو کہیں کسی جنگ میں کہیں زخم آیا, اب وہ زخم کی وجہ سے برداشت نہیں کر پائے اور خودکشی کر دی. اپنی جان کو اپنے ہاتھ سے مارا, خودکشی کر دی. کتنا بڑا گناہ, خودکشی کر لی, اتنا بڑا گناہ کر لی. لیکن بس نیکی کیسی ہے؟ اللہ پر ایمان ہے, صحابی ہے, اللہ پر ایمان ہے, صحابی ہے, ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے, نبی کے شہر میں آئے. اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہوں کو معاف کر دیا. ان کی مرے کیسے تھے؟ خودکشی کر کے مرے.
لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی نیکیوں کی وجہ سے معاف کر دیا. کیوں معاف کر دیا؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کے نبی پر ایمان لایا, اللہ پر ایمان لائے اور ساتھ ہی ساتھ ہجرت کی. ہجرت مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑے گناہ کو معاف کر دیا. یہ نیکی کا فائدہ ہے. نیکی گناہوں کو ختم کرتی, گناہوں کو معاف کر دیتی. اسی طریقے سے حج کرنا بھی یہ نیکیوں کو, یہ نیکی بڑی نیکی ہے. یہ حج بھی ایسی عبادت ہے جو ہمارے گناہوں کو مٹا دے گی, گناہوں کو ختم کر دے گی. اتنی بڑی نیکی اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِي مَا كَانَ قَبْلَهُ. حج کرنے سے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پیارے نبی نے کہا کہ حج مبرور بندہ جنت ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ حج کرو, عمرہ کرو, اس لیے کہ حج عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. پیارے نبی نے بھی فرمایا کہ جو آدمی حج کر کے واپس اپنے گھر واپس آتا ہے, لوٹتا ہے, اس آدمی کی مثال ایسی ہی جیسے کہ وہی اپنے ماں کے پیٹ پیدا ہوتا ہے. جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے. ایسے ہی حج کر کے اپنے گھر واپس آنے والا انسان اپنے گناہ سے بالکل فارغ ہو جاتا ہے, خالی ہوتا ہے. حج اتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس حج کی وجہ سے انسان کے سارے گناہ کو معاف کرتا ہے, انسان کے گناہ کو مٹا دیتا ہے. یہ کچھ نیکیاں ہیں, یہ کچھ نیکیاں ہیں. ان نیکیوں کو اگر جان دے جائے ہم گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں, گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. لیکن بدنصیبی ہوگی, محرومی ہوگی. اتنی نیکیوں کے باوجود بھی اگر ہمارے پاس جس طرح گناہ کا بوجھ ہو اور ہم بچ جائیں, ہم دنیا میں خوش ہو جائے, ہمارے اوپر گناہوں کا بوجھ ہو, اس سے بڑی محرومی کوئی نہیں ہوتی. اس لیے وقت ہے, موقع ہے, زندگی ہے, اپنے وقت کی حفاظت کرے, قدر کرے اور اپنے وقت کو اچھی جگہ پہ استعمال کرے, نیک کام کرے, گناہ سے بچے. گناہ اگر کہیں ہو بھی جائے, انسان ہونے سے غلطی ہو جاتی ہے, گناہ ہو جاتا ہے, یہ کوئی غیر ممکن بات نہیں ہے, یہ امپاسبل ناممکن ہے. لیکن ذمہ داری ہماری رکھتی ہے, گناہ ہونے کے بعد ہم سب کو اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے, اللہ کی توبہ استغفار کرنا چاہیے, معافی مانگنا چاہیے, نیک کام کرنا چاہیے, توبہ استغفار کرنا چاہیے. جو آدمی گناہ کے بعد اصلاح کرے, توبہ کرے, اللہ سے معافی مانگے, وہی انسان, وہی کیا ہے انسان ہے. اور جو آدمی گناہ کے بعد گناہ کر گیا وہ انسان نہیں ہے, وہ آدمی نہیں ہے, اور وہ تو ابلیس ہے. کیونکہ آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور اللہ سے توبہ استغفار کی. ابلیس کو حکم دیا کہ سجدہ کرو, سجدہ نہیں کیا, تکبر کیا. جو آدمی, جو انسان گناہ کے بعد گناہ کر رہا ہے اور گناہ کی اصرار کر رہا ہے اور توبہ استغفار نہیں کر رہا ہے, وہ تو ابلیس جیسا کام کرتا ہے. اس کا عمل کیسا ہے؟ ابلیس جیسا کام ہے. گناہ سے گناہ کرتا جا رہا ہے, توبہ استغفار کی فکر نہیں, اپنی اصلاح کی کچھ فکر نہیں, تو ایسا آدمی ابلیس کے راستے پر ہے. اور آدمی وہی ہے, انسان وہی ہے جو آدمی گناہ کے بعد سمجھ جائے, آپ کو اپنی آپ کی اصلاح کرنے جائے, توبہ استغفار کے نیک کام کرے, اور جو توبہ استغفار نہ کرے وہ بہت بڑا آدمی. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَمَن لَمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. جو گناہ کے بعد توبہ استغفار نہ کرے, اللہ سے معافی نہ مانگے, نیک کام نہ کرے, اپنی اصلاح نہ کرے, وہ ظالم ہے. ہمارا بھی ظالم ہوئی تو آدمی کسی کا خون بہائے, کسی کی زمین ہڑپ لے, کسی کا مال ہڑپ لے, کسی کو گالی دے دے, کسی کو مار دے, ہم ظالم اس کو کہتے ہیں. قرآن کی بھی کہہ رہا ہے کہ ظالم وہی ہے جو گناہ کرنے کا گناہ کرتے جا رہا ہے, توبہ نہیں کر رہا ہے, اللہ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے. تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتی ہے. وہ فطرت یہ ہے کہ آدمی گناہ کرتا ہے, لیکن گناہ کرنے کے بعد آدمی اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کرتا ہے. اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم اپنے وقت کی اور اپنی زندگی کی اور اپنی حیات کی قدر کریں, اپنے وقت کا صحیح استعمال کریں. گناہ ہو جائے, غلطی ہو جائے, ہم اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں. اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا, معاف کرنے والا ہے. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو, آپ سب کو اور سارے مسلمانوں کو معاف فرمائے اور اہل سنت کے اللہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں جو بیمار اللہ تعالیٰ کو شفا کاملہ عطا فرمائے, اور جو پریشان اللہ تعالیٰ کی پریشانی دور فرمائے. آمین رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه غفور رحيم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.